الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمت شان محبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله تعالى الله ذات مصطفى کا وہ حسن لاسانی تعالى الله ذات مصطفیٰ کا وہ حسن لاسانی کی یکجا جمع ہے جس میں تمام اوصاف امکانی دعائے یونسی خلق خلیلی صبر ایوبی زہد مسیحی دعائے یونسی خلق خلیلی صبر ایوبی زہد مسیحی یہ سب کچھ تھا جمال مصطفیٰ کا پرتو افشانی محمد یعنی وہ حرف نخستی کل کی فطرت کا کیا جس نے مکمل نسخہ اخلاق انسانی وہ ناطق مہر بلب بلبل سدرا وہ امی جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی نہ جانے حسن ہے یا عشق اتنا جانتا ہوں میں مجھے کھینچے لیے جاتا ہے کوئی جذبہ پنہانی اور محمد وہ سر وحدت ہیں کوئی رمز ان کی کیا جانے شریعت میں وہ بندہ حقیقت میں خدا جانے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ معزز علماء کرام مشائخ ذوی الاحترام معزز بزرگوں عزیز ساتھیو عزت مآب خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات ابھی آپ حضرات نے فاضل گرامی عزیز محترم حضرت علامہ مولانا کاتب احمد خان صاحب کی زبانی ایک اصلاحی اور فکری پیغام سننے کی سعادت حاصل کی رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سننے سنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں چند دین کی باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں
دوبارہ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ تلاوت کردہ آیت پاک میں رب قدیر انسان کی کامیابی کا ذکر کرتا ہے کہ انسان کامیاب کب ہوتا ہے، انسان فوز و فلاح کی منزلوں کو طے کب کرتا ہے۔ ویسے انسان اپنی ناقص عقل کے اعتبار سے کامیابی کے لیے کئی راہیں تلاش کرتا ہے کہ مجھے دنیا کی فنا چیز مل جائے تو میں کامیاب بن جاؤں، مال مل جائے تو میں کامیاب بن جاؤں، دولت مل جائے تو میں کامیاب بن جاؤں، اونچا عہدہ مل جائے تو میں کامیاب بن جاؤں۔ یہ انسان کے لیے وقتی طور پر کامیابیاں ہیں، مگر ہم خدا کے مقدس قرآن کو پوچھیں کہ قرآن تو بتا، آیا مال مل جانے کا نام کامیابی ہے؟ اونچے عہدے پر فائز ہو جانے کا نام کامیابی ہے؟ شاندار محل بنانے میں کامیابی ہے؟ ہم قرآن سے پوچھیں تو قرآن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے مال کا نام کامیابی نہیں، دولت کا نام کامیابی نہیں۔ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ان قارون کان من قوم موسیٰ سبحان اللہ۔ بے شک۔ فبغى عليهم وآتيناهم من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة۔ بے شک بے شک۔ رب قرآن میں قارون کا ذکر کرتا ہے اور رب ارشاد فرماتا ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کا قریبی رشتہ دار تھا، حد سے زیادہ مولا نے اس کو مال عطا فرمایا تھا۔ کتنا قارون کے پاس مال تھا تاریخ نہیں بلکہ آپ قرآن کا مطالعہ کریں۔ قرآن کہتا وآتیناہم من الکنوز ما ان مفاتیح لتنوء بالعصبة اولي القوة۔ اس کے پاس مال کے کتنے خزانے تھے، اس کے خزانے کی کنجیوں کو ایک بھاری جماعت اٹھا نہیں سکتی تھی، اتنا مال تھا۔ جب حد سے زیادہ انسان کو مال ملتا ہے تو انسان بغاوت پہ اتر آتا ہے، انسان سرکشی کرنے لگتا ہے، انسان نادانی کرنے لگتا ہے۔ رب قدیر فرماتا وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ہاں جو انسان سرکشی کرے، جو انسان نادانی کرے، خدا اور رسول کا باغی بن جائے اور دنیا کی 4 دن کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے تو رب فرماتا ان الجحیم ہی الماوا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ جبکہ امت مصطفیٰ پر 40واں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، ان کے یا 4تھا حصہ بنی اسرائیل کی نماز مسجد کے سوا نہیں ہوتی تھی، بنی اسرائیل کا وضو بغیر پانی کے نہیں ہوتا تھا، بنی اسرائیل سے اگر کوئی گناہ ہو جائے، اگر کوئی خطا ہو جائے، صغیرہ گناہ ہے تو دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا، اگر کبیرہ گناہ ہے تو اس کے لیے توبہ قتل نفس ہے۔ امت مسلمہ پر مولا نے کتنا کرم کیا، 4تھا حصہ نہیں بلکہ 40واں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرنا فرض۔ بنی اسرائیل کے شخص کی نماز مسجد کے سوا نہیں ہوتی تھی، امت مصطفیٰ نے جہاں وقت پایا، اگر مسجد ہے تو افضل، مسجد نہیں جہاں وقت ملا وہاں وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر پانی میسر ہو تو بہتر، اور حد اگر تیم جتنی لگتی ہے تو انسان تیم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ان کا وضو بغیر پانی کے نہیں ہوتا تھا، اور اگر ان سے صغیرہ گناہ ہو جاتا تو دروازے پہ لکھ دیا جاتا کہ انسان نے گناہ کیا ہے، اور اگر کبیرہ گناہ ہو جاتا
تو اس کے لیے قتل نفس و توبہ ضروری ہے۔ امت مسلمہ میں سے اگر کوئی انسان صغیرہ گناہ کر بیٹھے اور گناہ کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں سچائی سے جھکے اور رب کے بارگاہ میں عرض کرے کہ مولا مجھ سے خطا ہو چکی، شاعر یوں بیان کرتا ہے، یا اللہ مجھ سے میرے خطاؤں کا حساب نہ لے، میرے پاس اشک ندامت کے سوا کچھ نہیں۔ شاعر عرض کرتا ہے، مولا بندگی سے جھولی خالی ہے، عبادت سے جھولی خالی ہے، تقوی سے جھولی خالی ہے، رات کی سیاہی میں گناہ کر بیٹھا اور صبح کی سفیدی سے پہلے رب کی بارگاہ میں نادم ہو کر جھکا تو رب فرماتا الا من تاب وآمن عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیما۔ ہاں میرا بندہ توبہ کرے اور ایمان کے ساتھ اچھا عمل کرے، اور رات کی سیاہی میں گناہ کرنے والا اور صبح کی سفیدی سے پہلے سچائی سے خدا کی بارگاہ میں جھکے تو رب فرماتا میں ان کے برائیوں کو بھلائی میں تبدیل کر دیتا ہوں، تبدیل کرنے والا مہربان ہوں۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کو رہرو منزل نہیں۔ اسی درمیان رب کا حکم ہوا کہ موسیٰ قارون کو کہو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر زکوٰۃ ادا کروں گا تو کافی مال کی ضرورت ہے، بغاوت کرنے لگا، سرکشی کرنے لگا۔ اب رب قدیر کے محبوب پیغمبر نے سمجھایا، اس کو سمجھانے میں کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب بغاوت کرنے لگا تو رب قدیر نے زمین سمیت اس کے خزانوں کو، زمین سمیت خزانوں کو ان کے ساتھ زندہ زمین میں دفن کر دیا۔ کیا مال مل جانے کا نام کامیابی ہے؟ کیا دولت مل جانے کا نام کامیابی ہے؟ کیا بادشاہی مل جانے کا نام کامیابی ہے؟ نہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ نہ مال مل جانے کا نام کامیابی، نہ دولت مل جانے کا نام کامیابی، نہ اونچے عہدے پر فائد ہونے کا نام کامیابی۔ اے مولا کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ تو رب قدیر ہمیں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ کی اطاعت کرے، جو رسول کی اطاعت کرے، یقیناً وہی کامیاب ہوا۔ اب ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن بندوں کو کبھی عبادت کی تلقین کرتا ہے، کبھی اطاعت کی تلقین کرتا ہے، کبھی اتباع کی تلقین کرتا ہے۔ اب اگر ان تین لفظوں کی میں تشریح کرنا چاہوں تو یہ تین لفظ اپنے دامن میں بے پناہ مضمون رکھتے ہیں، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ لفظ ایک ہے قرآن میں اطاعت کا۔ اے مولا اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ اب ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایک لفظ آیا قرآن میں عبادت کا، شریعت مطہرہ میں عبادت اس کو کہتے ہیں انسان اپنی عزت والی پیشانی یا عزت والا چہرہ زمین پر جھکا کر کسی کو خالق و مالک سمجھ کر سجدہ کرے، اسی کا نام ہے عبادت۔ مذہب اسلام میں خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ رب قرآن میں فرما چکا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب لکھ چکا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب نے لکھ دیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اور اپنے ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، اور یہ پیشانی کتنی عزت والی جگہ ہے اور کتنی عزت کی نشانی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، رب قدیر کا حکم ہوگا فرشتوں کو کہ فرشتوں کیا انبیاء نے شفاعت کر دی؟ مولا شفاعت کر دی۔ کیا اولیاء شفاعت کر چکے؟ مولا شفاعت کر چکے۔ کیا ایک دوسرے کی شفاعت ہو چکی؟ مولا ہو چکی۔ اب شفاعت کس کی باقی ہے؟ فرشتے عرض کریں گے کہ مولا اب ارحم الراحمین کی شفاعت باقی ہے۔ رب فرمائے گا میری شفاعت باقی ہے؟ کہاں؟ اب جاؤ ان انسانوں کو جہنم سے نکالو کہ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے،
مولا اس کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو رب فرمائے گا ان اللہ حرم علی النار او تاکل اثر السجود، رب قدیر نے آگ پر حرام کر دیا کہ سجدے کے نشان کو کھائے۔ ارے زندگی پر جو انسان سجدے کرتا ان کا مقام تو اعلیٰ، لیکن جو کبھی خدا کے بارگاہ میں جھکتا نہیں ہے، اگر کلمہ پڑھتا ہے پھر بھی اس کی پیشانی کی شان یہ ہے کہ فرشتے جب آگ میں، جب جہنم میں جائیں گے تو رب قدیر کے حکم سے جہنمیوں کو نکال کر جنت میں لے جائیں گے تو سارا بدن آگ کھا لے گی، لیکن سجدے کی جگہ کو آگ اثر نہیں کرے گی۔ تو یہ سجدہ خدا کے بارگاہ میں کیا جاتا ہے۔ تو قرآن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، خدا کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں۔ اب خدا کے سوا کسی اور کی عبادت ہوتی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، عرض کرتا ہے سرکار میں دل میں ایک تمنا لے کر آیا۔ آقا فرماتے کیا تمنا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے سرکار دل میں یہ تمنا ہوئی میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ فرماتے بتا کیوں سجدہ کرنا چاہتا ہے؟ عرض کرتا ہے میں نے دیکھا اشارہ ہوتا ہے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آئے، اشارہ ہوتا ہے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اشارہ ہوتا ہے تو بادل برستا ہے، اشارہ ہوتا ہے تو جانور قدموں میں جھکتے ہیں۔ میں دل میں تمنا لے کر آیا سرکار آپ کو سجدہ کروں۔ تو آقا فرماتے کہ میری شریعت مطہرہ میں اگر خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم کرتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ شریعت مطہرہ نے فیصلہ کر دیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، خدا کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں۔ اور دوسرا لفظ ہمیں شریعت میں ملا کس کا؟ اتباع کا۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی پیروی کرنا، کسی کے نقش قدم پر چلنا۔ مولا قرآن میں فرماتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو۔ دیکھنے میں آیت تو چھوٹی ہے لیکن رب قدیر نے اس آیت پاک کے 3 جز میں 3 باتیں بتا دی۔ ایک ہے دعویٰ، ایک ہے محبوبیت اور ایک ہے اتباع۔ محبت کا بھی ذکر ہے، محبوبیت کا بھی ذکر ہے اور اتباع کا بھی ذکر ہے۔ رب فرماتا کہ محبوب کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم خدا کی محبت کے دعوے دار ہو۔ یہود و نصارہ نے کہا تھا حضور کی بارگاہ میں نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ تو رب قدیر نے فرمایا کہ محبوب ان سے کہہ دو اگر تم خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تمہارے دل میں یہ دعویٰ ہے کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، تو رب نے اپنی محبت کے دعوے کے لیے شرط رکھا رسول کی غلامی۔ اگر کوئی انسان دعویٰ کرے محبت کا تو مولا فرماتا کہ محبت کے دعوے کے لیے رسول کی غلامی شرط ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ اپنے رب قدیر تمہیں ارشاد فرماتا فاتبعونی، محبوب کی اتباع کرو۔ تو خدا کی محبت کے لیے محبوب کی غلامی شرط۔ اگر محبوب کی غلامی کا پٹا اپنے انسان گردن میں ڈال دیتا ہے تو مولا بلا شرط کے کہتا یحببکم اللہ، خدا اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو ایک لفظ آیا اطاعت، ایک لفظ آیا عبادت، ایک لفظ آیا اتباع۔ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو عبادت صرف اللہ کے لیے اور اتباع صرف رسول اللہ کے لیے۔ اب اتباع رسول اللہ کے لیے کیوں؟ کیونکہ رب قدیر دنیا میں آنے سے پاک ہے۔ اب رب نے اپنے پہچان کے لیے ایک ہمیں راستہ بتایا، اپنے پہچان کے لیے ایک ہمیں دلیل بتائی، ایک پہچان کے لیے رب نے دلیل بتائی۔ اس دلیل کا نام ہے قرآن میں برہان۔ اس برہان کو ہم کہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نشانے بے نشاں بن کر، زبانے بے زباں بن کر، آئے جہاں میں حسن مطلق کی ادا بن کر۔ تو رب قدیر چاہتا یہ ہے کہ جس طرح میں خالقیت میں یکتا ہوں اس طرح مخلوقیت میں کوئی یکتا ہونا چاہیے۔
آپ صرف اور باتوں کو چھوڑیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی پاک دیکھیں. جیسے لفظ اللہ ہم پڑھتے ہیں تو لفظ اللہ میں کتنے لفظ؟ 5 لفظ. آپ کہو کہ 4 لفظ کو آپ 5 کہتے ہو تو 2 لام مشدد. اب 2 لام مشدد ہو جائیں گے تو اللہ میں کتنے لفظ ہو جائیں گے؟ 5 لفظ. اب ہم لفظ محمد پڑھیں تو لفظ محمد میں بھی 5 لفظ. جیسے وہاں لام مشدد یہاں میم مشدد. لفظ اللہ میں جتنے لفظ بغیر نقطے کے، لفظ محمد میں جتنے لفظ وہ بھی بغیر نقطے کے. اب لفظ اللہ میں سے پہلا اگر ہم لام میں پہلا لفظ اگر ہم الف مٹا دیں تو لفظ اللہ لفظ الف ہٹانے سے للہ ما فی السماوات رہ جاتا ہے، جس کی معنی ہے سب کچھ ہے رب کے لیے. اگر لام ہٹا دیتے ہیں تو پھر الہ ہو جاتا ہے، لا الہ الا، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر وہ حمزہ ہم ہٹا دیں تو لہو ہو جاتا ہے، لہو کی معنی خدا کے لیے. اگر لام بھی ہٹا دیں تو ہو رہ جاتا ہے، ہو کی معنی وہی خدا. اب ہم لفظ محمد پہ غور کریں. جیسے وہ 5 لفظ یہ بھی 5 لفظ. جیسے الف اللہ میں لفظ لام مشدد یہاں لفظ میم مشدد، وہ بغیر نقطے کے یہ بغیر نقطے کے. اب لفظ محمد میں سے ہم پہلا میم ہٹا دیں تو لفظ حمد رہ جاتا ہے. حمد کہتے ہیں سراپا تعریف کو. اور ہے ہٹا دیں تو ممد رہ جاتا ہے. ممد کہتے ہیں مدد کرنے والے کو. کائنات میں مدد کرنے والا کون؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں ادھر اللہ سے واصل، ادھر بندوں میں شاغل. خاص برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد کا. ایک رخ خالق کی طرف، ایک رخ مخلوق کی طرف. خالق سے لے آتے ہیں، مخلوق کو عطا کرتے ہیں، اور مخلوق کی عرضیاں خدا کے بارگاہ میں لے جاتے ہیں. اس لیے فرماتے واللہ یوتی انما انا قاسم. عطائیں تو رب کی ہیں، ان عطاؤں کو تقسیم کرنے والا میں ہوں. کہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ انما انا قاسم واللہ یوتی، دینے والا رب ہے اور خدا کی رحمت کو بانٹنے والا مصطفیٰ ہے. انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے. رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق ان کا کھلاتے یہ ہے. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے. کثرت انا تک کس کی رسائی، آتے یہ ہے جاتے یہ ہے. کہ خدا کے رحمت کے جتنے بھی خزانے ہیں ان خزانوں کو صرف اور صرف تقسیم کرنے والی مصطفیٰ کی ذات ہے. تو ممت کو کہتے ہیں مدد کرنے والا. تو اللہ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں ادھر اللہ سے واصل، ادھر بندوں میں ہے شاغل. خاص برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد کا. جیسے حرف شد والا، جو حرف شد ہے اس کے 2 تعلق ہوتے ہیں. پچھلے لفظ کو اگلے لفظ سے ملاتا ہے. تو امام الانبیاء تاجدار مدینہ گرتی انسانیت کو خدا تک ملاتے ہیں اور خدا کے احکام بندوں تک پہنچاتے ہیں. کہ اس دنیا کی برزخ میں اور دنیا کے اس ماحول کے اندر اگر کوئی سہارا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا ہے. جس کے بارے میں کبیر دا یوں ارشاد فرماتے ہیں چکیا کے پاٹن کو دیکھ کے کبیر دا روئے. جو چکیا کے پاٹ میں آیا بچے نہ کوئی. چکیا کہے ہر کوئی، کلیا کہے نہ کوئی. جو کلیا کے پاؤں لگا اس کا بال نہ بیکا ہو. فرماتے کہ سب چکیا کے کلے، جب چکیا کے سب اس کے چکر میں ہے لیکن کلیا کے چکر میں کوئی نہیں. فرماتے کہ چکی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں اور ان 2 پارٹوں کے بیچ میں جو دانہ آیا وہ پس جاتا ہے اور دانہ وہ سلامت رہتا ہے جو چکیا کے بیچ میں کھیلا ہوتا ہے. اس زمانے میں 2 پڑ والی چکی ہوتی تھی جس سے عورتیں اناج پیسا کرتی تھی. فرمایا کہ اس کے ارد گرد میں جو دانہ آیا وہ بچ گیا. ایک پارٹ ہے دنیا کا، ایک پارٹ ہے آخرت کا. ان دونوں پارٹوں کے درمیان بندہ مومن ہلاک ہو سکتا ہے. اب فرماتے ہیں کہ ہلاک وہ ہو سکتا ہے جس کا کوئی سہارا نہ ہو. ان 2 پارٹوں کے بیچ میں سہارا ہے مصطفیٰ کا. اب جو مصطفیٰ کے دامن سے لگا قسم خدا کی وہ یہاں بھی سلامت اور عقبہ میں بھی سلامت. اسی رب قدیر فرماتا کہ محبوب کہہ دو
اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، محمد مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گردن میں داخل کرو، خدا اپنا تمہیں محبوب بنا لے گا۔ پھر یہ آسمان کی بلندی تیری ہے، یہ زمین کی وسعت تیری ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ تیرا ہے، سب کچھ تیرا ہے جب تو مصطفیٰ کا بن جائے گا۔ علامہ ارشاد فرماتے ہیں، علامہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے، یکے دید مز عرص رود بار کہ پیشہ مدمبر پلنگے سوار، فرماتے میں اپنے ملک شیراز سے نکلا اور قزوین و گیلان کے درمیان ایک سہرا ہے، اس صحرا کا نام ہے رود بار۔ جب رود بار کے میدان میں پہنچا، میں نے ایک انسان کو دیکھا شیر پر سوار ہو کر آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں جب شیر پر سوار آتے اس انسان کو دیکھا، اور خوفناک منظر کو دیکھ کر میرے پاؤں زمین نے جکڑ لیے اور میں چل نہ سکا۔ اللہ کا بندہ میرے دل کی کیفیت کو سمجھ چکا۔ تبسم کنا دست و بر لب گرفت کہ سعدی مداراج دیدی شگفت، مسکرا کر کہنے لگا کہ سعدی تو جو دیکھ رہا ہے تجھے تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا میں کیسے تعجب نہ کروں، تو بھی انسان میں بھی انسان، ظاہر میں تیرے دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ، اور دیکھنے میں تو بھی انسان میں بھی انسان، تو انسان ہو کر شیر پر سوار ہو کر آ رہا ہے اور میں تجھ جیسا انسان کانپ رہا ہوں۔ تو علامہ فرماتے مجھے وہ اللہ کا بندہ ایک نسخہ دیتا ہے، مجھے ایک علاج بتاتا ہے، مجھے ایک روحانی تعویذ دیتا ہے، اور دے کر مجھے یہ کہتا ہے تو ہم گردن حکم داور مپیچ نہ پیچن تو گرزن تو حکمے تو ہیج، اے سادی تو خدا کا ہو جا، اے سادی تو خدا کی بارگاہ میں جھک، ساری کائنات تیری بارگاہ میں جھکے گی۔ پھر آگے فرماتے رہی نست روز طریقت متاب بنہ گام مقامے کے خواہی بیاب، فرماتے کہ سادی یہی طریقت کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی بندگی کا راستہ ہے، اس راہ پر چل، پھر کامیابی تیری ہے، کامرانی تیری ہے، سرفرازی تیری ہے، زمانے کی شکوا کی ضرورت نہیں، زمانہ خراب آ چکا ہے، وقت خراب آ چکا ہے، وقت خراب نہیں ہے، زمانہ خراب نہیں ہے، زمانہ آج کروٹیں لے سکتا ہے، وقت آج انسان کو سلام کر سکتا ہے۔ رب قدیر مدتوں پہلے قرآن میں فرما چکا، وَمَا أَصَابَكُمْ بِمُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تمہیں جو کچھ بھلائی اور برائی کی شکل میں ملا وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کہیں مولا قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، رب اس قوم کی حالت کو اس وقت تبدیل نہیں کرتا جب قوم خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے۔ انسان کو اپنی حالت کو تبدیل کرنا پڑے گا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ آگے خدا کا بندہ مجھے یوں عمل دیتا ہے، خلاف پیغمبر کا سیرا گزید بمنزل نہ ہرگز نہ خواہد رسید، پیغمبر کے راستے کو چھوڑ کر اگر کوئی اور راہ اختیار کرے گا گمراہ ہو سکتا ہے، ہدایت نہیں ملتی۔ ہم نے پوچھا کہ سادی ہدایت کہاں ہے تو اللہ کا بندہ یوں ارشاد فرماتا ہے، مپندار سادی کے راہ صفا توارفت جزبر پائے مصطفیٰ، اے سادی اگر نجات کا راستہ چاہیے، اے سادی اگر کامیابی کا راستہ چاہیے، اے سادی اگر کامرانی کا راستہ چاہیے تو راستہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں اتباع کا ذکر کسی اور کے لیے ہوتا تو رب قرآن میں یوں ارشاد نہیں فرماتا، یا ایھا الذین آمنوا ندخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، ایمان والو اسلام میں تم مکمل طور میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرنا، اگر تمہیں پیروی کرنی ہے تو صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کی پیروی کرو۔ دو باتیں، اور مذہب اسلام میں ہمیں تیسری بات ملی اطاعت کی۔ اطاعت کہتے ہیں کسی کی بات کو قبول کرنا، کسی کی پیروی کرنا، کسی کی غلامی میں شامل ہونا، ایسے موقع پر جیسے آج ہمیں رب قدیر نے
ایک سنت کو ادا کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. ایسے موقعوں پر ہم نے دنیا کا مطالعہ کیا اور آپ نے اپنے تجربے سے ایسے موقع پر دنیا کا مطالعہ کیا ہوگا کہ گھر میں اگر شادی ہو، خدا نہ کرے اگر ہمارا عزیز ہم سے ناراض ہو جائے، ہمارا باپ ہم سے ناراض ہو جائے، یا ہماری ماں ہم سے ناراض ہو جائے، یا ہمارا بھائی ہم سے ناراض ہو جائے، تو اس کے راضی کرنے کے لیے انسان جتن کر سکتا ہے. اس کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ گوارا کرتا ہے. عزیزوں کو بلائے گا، بزرگوں کو بلائے گا، منتیں سماجھے کرے گا کہ خدا کے واسطے تو مان جا. ایسے خوشی کے موقع پر اگر تو ہم سے ناراض ہو جائے گا تو ہمارے اس رنگ کے اندر بھنگ پڑ جائے گا. تو ہر طرح سے انسان جتن کر کے اپنے عزیز و اقارب کو اپنے گھر بلاتا ہے تاکہ خوشی کے موقع پر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. وفاداروں، جب ہم دنیا کا مطالعہ کرتے ہیں تو دنیا میں کچھ وہ انسان ہیں جو ظاہری ان کا نبی سے تعلق ہے، اور کچھ وہ انسان ہیں کہ نبی سے جن کا روحانی تعلق ہے. ظاہری تعلق والے قریب ہو کر بھی دور ہیں اور حقیقی تعلق والے دور ہو کر بھی قریب ہیں. جیسے میرے عزیز نے آپ کو دو مثال دے کر سمجھائے. ظاہری اعتبار سے اویس قرنی دور تھا لیکن حقیقت مصطفیٰ سے کتنا قریب تھا، کتنا قریب تھا. جو سرزمین کی ہوائیں آتی تھیں تو امام الانبیاء تاجدار مدینہ اس سرزمین کی ہواؤں کو دیکھ کر یہ فرماتے، مرحبا بریح طیب، مرحبا بریح طیب. دوست کی نگری سے آنے والی ہوا تجھے سلام، محبوب کی نگری سے آنے والی ہوا تجھے سلام. ارے وہ انسان کتنا متبرک ہے، غلامی مصطفیٰ کا رشتہ کتنا مضبوط ہے کہ قسم ہے خدا کی ساری رشتے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، لیکن رسول کی غلامی کا رشتہ اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے. اگر کوئی غلامی مصطفیٰ کا رشتہ قبول کر لیتا ہے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے گے قیامت میں گرمان گیا. اگر رسول کی سچی پہچان انسان کر لیتا ہے تو فرماتے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور یہی پہچان قبر میں بھی کام آئے گی اور یہی پہچان میدان محشر میں بھی کام آئے گی. پھر بھلے فرشتے تجھے تلاش کرتے رہے لیکن میرا امام یوں کہتا ہے، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت میں سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. جس کو رسول کا دامن نصیب ہو گیا پھر نہیں مل سکتا ہے. وفاداروں، اور جتنے بھی رشتے ہیں سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. رسول کی بارگاہ میں دلوں کو دیکھا جاتا ہے، یہاں شکل کو نہیں دیکھا جاتا ہے. شکل بلال کی اچھی نہیں تھی، ظاہری اعتبار سے بلال کی شکل صحیح نہیں تھی، لیکن وہی بلال حبشی جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے، آکے مخصرہ فرماتے، مالی یا بلال سمیت خشخش کا امامی فی الجنہ. اے بلال کیا ہے، جب محمد عربی جنت کی سیر کرتا ہے تو میرے قدموں سے پہلے تیرے قدموں کی آہٹ کو سن لیتا ہے. ارے کوئی پوچھنے جائے حضرت بلال سے، اے بلال وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے تو جنت میں آگے آگے غلام بن کے جا رہا ہے، تو محبت کا جواب یہ ملتا ہے کہ سارے رشتے ختم ہو سکتے ہیں لیکن رسول کا جو روحانی رشتہ ہے وہ دنیا میں بھی سلامت ہے اور قسم خدا کی عقبہ میں بھی سلامت ہے. اور وہی محبت کا رشتہ ہے. جب حضرت بلال حبشی فاروق اعظم کی بارگاہ میں آتے تو عمر کھڑے ہو کر استقبال کرتے اور فرماتے، ابا بکر سیدنا آتک سیدنا بلالن، ابو بکر ہمارا سردار ہے جس نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا. کوئی عمر سے پوچھے تو صحیح، ابو بکر تو سردار ہے لیکن بلال کیسے سردار؟ تو جواب یہ ملتا ہے کہ ہاں، اور سارے رشتے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. جو رسول کا غلام ہے دنیا کا امام ہے. بند عشق شدی ترک نسب کو جامی کہ دری را فلا بن فلا چیزیں نیست. اے جامی، اگر خدا کا غلام بننا ہے، اگر رسول کا وفادار بننا ہے تو اور سارے نسبتوں کو ترک کر دے.
میں فلاں ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا پوتا ہوں، نہیں نہیں، ان ظاہری حسب و نسب کو چھوڑ. رب فرماتا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک باکمال مرد اور ایک باکمال عورت سے پیدا کیا. اس باکمال مرد کا نام ہے آدم اور باکمال عورت کا نام ہے حضرت حوا. ان سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہیں قبیلوں اور چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو. نہ قبیلے میں فخر ہے، نہ ذات میں فخر ہے، نہ دولت میں فخر ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ارے خدا کے نزدیک وہی پرہیزگار ہے، وہی معظم ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. تو ظاہری اعتبار سے کچھ دور تھے لیکن حقیقت میں قریب، اور قریب رہ کر بھی دور رہ گئے. ابو جہل ظاہری اعتبار سے قریب تھا. قرآن یوں پیغام دیتا یرزلون الیکہم لا یبصرون. محبوب، ان آنکھوں سے انہوں نے دیکھا لیکن دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھا. انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی حلق بھی پڑھائے نہیں جاتے. ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار ہے کسی کا. ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. ارے جس کی آنکھیں نہیں اس کو کیا خبر کہ اجالا کس کو کہتے ہیں، اندھیرا کس کو کہتے ہیں. تو ایسے موقع پر اگر ہمارا عزیز ہم سے ناراض ہو جائے تو ہم اس کو راضی کر سکتے ہیں. دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سے ہمارا جسمانی رشتہ ہے، لیکن قسم میں خدا کی نبی سے ہمارا جو رشتہ ہے وہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی رشتہ ہے. قرآن ہمیں یوں پیغام دیتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا تعلق مومنوں کے نفسوں سے زیادہ قریب ہے. اب نبی کا وہ تعلق ہے جب انسان زندگی میں ظاہری زندگی میں زندہ ہے تو نبی سے تعلق سلامت ہے، اور انسان قبر میں چلا جاتا ہے تو بھی نبی سے تعلق سلامت ہے، میدان محشر میں تعلق سلامت ہے. تو ظاہری رشتے والا اگر ناراض ہو جائے تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں. خدا نہ خواستہ اگر ہمارے اس پروگرام میں یا اس ہمارے خوشی کے محفل میں کہ کوئی خلاف شرع کام ہو جائے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یا شرعی اعتبار سے مسنون اعتبار سے یہ پروگرام بنایا جا رہا ہے. ورنہ آپ نے دیکھا ہے، دنیا کا مطالعہ آپ نے کیا ہے کہ ایسے موقع پر کتنے خرافات کیے جاتے ہیں. ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے نہ معلوم کتنے خرافات پیش کیے جاتے ہیں. اگر کوئی فرمائش کی جاتی ہے تو جواب دینے والا یہ جواب دیتا ہے کہ میاں شادی اور میت کی مجلس میں فرق ہوتا ہے کہ میت کی جو مجلس ہوتی ہے وہ خاموشی سے ہوتی ہے، شادی کے مجلس میں کچھ نہ کچھ تو خرافات ہونے چاہیے، شہنائیاں بجنی چاہیے، ڈھول دھماکے ہونے چاہیے. میں آپ کو آپ کے ایمان کا حوالہ دے کر مدینہ طیبہ لے جاتا ہوں. مدینہ طیبہ کے منظر کو یاد کرو. مسجد نبوی ہے، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کی جماعت ہے. آپ نے تاریخ میں کئی ایسی مجلسیں دیکھی ہوں گی اور کئی مجلسوں کا ذکر سنا ہوگا، لیکن قربان جائیں اس محفل میں جس محفل میں میر مجلس مصطفیٰ ہوں اور سننے والے صحابہ ہوں. صحابہ کا مجمع ہے، امام الانبیاء تاجدار مدینہ اڑتے ہیں اور آپ ایک تاریخی خطبہ دیتے ہیں. دوران خطبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج میں نے اللہ کے حکم سے اپنی لخت جگر خاتون قیامت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد خدا کی مرضی سے حضرت علی سے کر دیا. خاتون قیامت کی عمر مبارک 15-16 سال کے درمیان ہے، حضرت علی کی عمر 21 یا 23 سال کے درمیان ہے. امام الانبیاء نے خطبہ پڑھا، مسجد نبوی میں خطبہ پڑھا جاتا ہے. دوران خطبہ محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاہلیت کے جتنی رسم و رواج ہیں میں نے نبوت کے پاؤں کے نیچے دفن کر دیے. نہ شہنائیاں بجتی ہیں،
نہ خرافات ہوتے ہیں۔ اب محبوب خدا جب خاتون قیامت کا جہیز دیتے ہیں، اگر آقا چاہتے تو قسم خدا کی جنت کی دولتیں اور جنت کی نعمتیں ان کے جہیز میں عطا کر دیتے۔ ارے وہ خاتون قیامت جب سجدے میں سر رکھیں، اللہ ان کی دعا سے جنتی طعام بھیج دیتا ہے۔ عثمان غنی ہم محبوب خدا کی دعوت کرتے ہیں۔ حضرت علی آپ دیدہ ہو کر خاتون قیامت کے پاس آئے، عرض کرتے ہیں اے خاتون قیامت، آج میرے بھائی عثمان نے رسول اللہ کی بڑی شاندار دعوت کی ہے، اور اللہ کے محبوب اپنے گھر سے جتنے قدم حضرت عثمان کے گھر تک کرتے ہیں، ایک ایک قدم کے عوض میں کہ غلام کو آزاد کرتے ہیں۔ حضرت خاتون قیامت نے فرمایا کہ عثمان غنی نے دعوت دی، آپ دعوت دے کر آؤ۔ عرض کرتے ہیں ہمارے حال کو تو آپ جانتے ہو۔ فرمایا کوئی فکر نہیں، انتظام ہو جائے گا۔ اب حضرت مولائے کائنات محبوب خدا کی بارگاہ میں دعوت پیش کرتے ہیں۔ مولائے کائنات کی دعوت کو محبوب خدا قبول کرتے ہیں۔ صحابہ کا مجمع لگا ہے۔ خاتون قیامت گھر جاتی ہے اور مصلی بچھا کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ مولا تیری بندی کی لاج تیرے ہاتھوں میں ہے۔ اے رب قدیر، عثمان غنی تو مالدار تھے، اس نے تو اللہ کے محبوب کی شاندار دعوت کی، ظاہری اعتبار سے ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ چکی پیس پیس کر خاتون قیامت کے ہاتھوں میں گاٹھیں پڑ چکی تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، خود حضرت عائشہ صدیقہ راوی ہے، فرماتی ہے کہ حضرت خاتون قیامت میرے پاس آئیں، اتفاقاً سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ آپ نے عرض کیا کہ اے عائشہ صدیقہ، میرے ابا حضور جب تشریف لائیں ان کو میرے ہاتھوں کی گاٹھیں بتانا کہ چکیا پیس پیس کر میرے ہاتھوں میں گاٹھیں ہو چکی ہیں، اور مشکیزیں اٹھا کر میرے گردن میں ورم آ چکا ہے کہ اللہ کے محبوب کے پاس کوئی خادم آئے ہیں، ان میں سے کسی خادمہ کو میرے پاس بھیج دے تاکہ اس مصیبت سے مجھے تھوڑا آرام مل جائے۔ حضرت عائشہ صدیق عرض کرتی ہے کہ میں نے یہ عریضہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں نماز عشاء کے بعد، نماز نفل نماز عشاء کے بعد محبوب خدا گھر تشریف لائے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ میرے اور خاتون قیامت کے درمیان بیٹھے، فرمایا کہ لختے جگر تم نے مجھ سے خادمہ مانگی ہے، اصحاب صفہ تم سے زیادہ حقدار ہے، میں تمہیں ایک وظیفہ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹی پورے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی، شام کو جب تک بستر پہ سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا۔ ایک مرتبہ حضرت علی اور خاتون قیامت میں تھوڑی رنجش ہو جاتی ہے، ہوتی ہے رنجش انسان اور مرد کے درمیان، انسان اور عورت کے درمیان کسی نہ کسی کی رنجش ہوتی ہے، لیکن وہ رنجشیں ہمارے لیے عین ثواب تھی۔ انبن وہاں بھی ہوتی تھی تھوڑی دیر کے لیے، اور انبن یہاں بھی ہوتی ہے۔ فخر سے کہنے والے کہتے ہیں کہ میاں نبی کی عورتوں میں اختلاف ہوتا تھا، حضرت سارہ حضرت ہاجرہ میں اختلاف ہوا تو حضرت ہاجرہ کو ملک مکرمہ بلد مکرمہ ابراہیم کو چھوڑنا ہوا، کہا حضرت سارہ حضرت ہاجرہ کے دل میں اختلاف ہوا لیکن ان کے اختلاف سے مکہ آباد ہوا۔ ہمارے یہاں اگر اختلاف ہوتا ہے تو آباد گھر ویران ہو جاتا ہے، اتنا فرق ہے۔ رنجش ہوئی تھوڑی، مولا کائنات غصے میں آ کر مسجد نبی میں چلے جاتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کو کہتے علی کہاں ہیں؟ کہ مسجد میں سوئے ہیں۔ مسجد نبی میں محبوب خدا بعد میں جاتے ہیں، اپنے لختے جگر کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہوئے۔ خاتون قیامت عرض کرتی ہے کہ ابا کیا غلطی ہوئی؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی آج میں تیرے دروازے میں داخل نہیں ہوں گا جب تک تو اپنے شوہر کو راضی نہ کرے۔ یہ تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو خاتون قیامت کو جنت کا جہیز قدموں میں دے سکتے تھے۔ ارے وہ آقا حضرت عائشہ کو فرمایا عائشہ صدیقہ اگر میں چاہوں تو مکے کی کنکریاں میرے ساتھ سونا بن کر چلیں، لیکن میں رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ مولا
ایک دن پیٹ بھر کر کھانا کھانا چاہتا ہوں، ایک دن بھوکا رہنا چاہتا ہوں۔ جس دن پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں خدا کا شکر کروں، اور جب بھوکا رہوں تو اللہ کی رحمت پر میں صبر کروں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حضرت خاتون قیامت مصلی بچھا کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ مولا تو دانا و بینا ہے، عثمان غنی تو مالدار تھا، لیکن میں یہ عرض کرتی ہوں کہ مولا جنت سے تام بھیج دے، میں تیرے محبوب کی دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد امام الانبیاء تاجدار مدینہ آئے تو دیکھا کہ خاتون قیامت کا سر سجدے میں ہے اور جنتی تام موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خاتون قیامت یہ کیا ہے؟ کہو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ تام تو اللہ کی طرف سے ملا، اور رب پہ جو بھروسہ کرتا ہے بغیر حساب کے مولا اس کو تام عطا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی تیرا حال تو حضرت مریم کی طرح ہے۔ جب حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس تام لے کر پہنچے، قفل بند تھا، اس کی کنجی حضرت زکریا کے پاس تھی، زکریا نے تالا کھولا، حضرت مریم نماز پڑھ رہی ہے۔ ارے جب جنتی تام کو حضرت زکریا نے مریم کے پاس دیکھا، کہنے لگے یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ تام تجھے کہاں سے ملا؟ تو کہنے لگی ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ تام تو مجھے اللہ کی طرف سے ملا، اور رب جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے تام عطا کرتا ہے۔ ارادے جن کے پختے ہوں، یقین جن کا خدا پر ہو، تلا تم خیز موجود سے گھبرایا نہیں کرتے۔ جس بندے کے ارادے پختے ہوتے ہیں، یقین جن کا خدا پر ہوتا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اگر محبوب خدا چاہتے تو سب کچھ عطا کرتے تھے، لیکن امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی نسلوں کو یہ ذہن دیا کہ جہیز کی لعنت میں گرفتار ہونے والوں جہیز کو مت دیکھنا، عورت کا سب سے بہتر جہیز قسم خدا کی تقوی اور نیکی سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں جہیز۔ ورنہ آپ نے سماج کی عورتوں کا اور زمانے کی بچیوں کا مطالعہ کیا ہوگا کہ کئی مسلم بچیاں زہر پی کر اپنی زندگی کو برباد کر دیتی ہیں، اور آئے دن واردات میں ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں بچی نے خودکشی کر لی ہے، فلاں بچی نے اپنے نفس پر پیٹرول چھڑک کر اپنی زندگی کو ختم کر دیا ہے، گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی کو برباد اس لیے کر رہی ہے کہ جہیز نہیں ملتا ہے، اس مسکینی کی وجہ سے رشتہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ نہیں وفادارو، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ذہن دیتے ہیں۔ آقا فرماتے تنکح المرأۃ الاربعین، عورت میں 4 باتیں دیکھو ان سے نکاح کرو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسنون طریقے کے بارے میں عطا ارشاد فرمایا کہ عورت میں 4 باتیں دیکھو۔ لوگوں نے پوچھا سرکار 4 کون سی باتیں؟ آپ نے فرمایا لحسبہا، عورت کا خاندان دیکھو، کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اپنے خاندان میں رشتہ کرو، خاندان میں رشتہ کرنا بہتر ہے۔ پھر فرماتے ولی جمالہا، اور عورت کا ظاہری خوبصورتی بھی دیکھو، ظاہری خوبصورتی دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ولی مالہا، اور عورت کا ظاہری مال بھی دیکھو۔ ان 3 باتوں کے بیان کرنے کے بعد پھر فرماتے ولی دینہا، اور عورت میں دین بھی دیکھو۔ مال کے ساتھ دین کو بھی دیکھا گیا ہے، حسن کو بھی دیکھا گیا ہے، اور خاندان کو بھی دیکھا گیا ہے۔ پھر ان 4 باتوں کے بیان کرنے کے بعد آقا فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین تربت یداک، اگر مال نہ ملے تو کوئی اعتراض نہیں، اگر دولت نہ ملے تو کوئی اعتراض نہیں، اور اگر خاندان نہ ملے تو کوئی حرج نہیں۔ فاظفر بذات الدین، تو دین والی کو قبول کر، تیرے دونوں ہاتھ سلامت ہیں۔ مال نہ ملے تو کوئی حرج نہیں، دولت نہ ملے تو کوئی حرج نہیں، ظاہری حسن نہ ملے تو کوئی حرج نہیں۔ ارے عورت کا حسن ہے قسم خدا کی تقوی، عورت کا حسن ہے زیب و زینت۔ رسول کے زمانے میں قسم خدا کی ظاہری تقوی کو دیکھا جاتا تھا، حسن کو نہیں دیکھا جاتا تھا، ظاہری مال و منصب کو نہیں دیکھا جاتا تھا، وہ دین والی کو دیکھا جاتا تھا۔ ہم نے جب بالغ کے تاریخ کا مطالعہ کیا تو امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر شباب، او نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباۃ، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھے وہ شادی کرے۔ جو شادی کرتا ہے
تو محبوب خدا فرماتے ہیں اس کا آدھا دین سلامت ہے، اس کی نظر بھی سلامت رہتی ہے اور اس کی خواہشات نفسانی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علیکم بذات دین تربت یدا کا، فظفر بذات دین تربت یدا کا، دین والی کو قبول کر، تیرے دونوں ہاتھ سلامت ہیں۔ تو جب خاتون قیامت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز نکلا تو کیا تھا جہیز؟ آٹے پیسنے کی چکی تھی، اور جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جہیز روانہ کرتے تو پانی برتن تھا، پیالہ تھا لکڑی کا، اور لکڑی کا پیالہ تھا پانی پینے کے لیے، اور جو بستر عطا کیا تھا اس کے اندر کھجور کی چھال کا بھراؤ تھا۔ یہ تھا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ خاتون قیامت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جہیز۔ تو ایسے موقع پر اگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے تو ماں باپ اگر ناراض ہو جائے تو انسان راضی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ جسمانی رشتے والے کو راضی کرنے کا سوچتا ہے، لیکن اگر روحانی آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے تو کوئی شاعر یوں بیان کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ جس سے روٹھو برگشتے دنیا ہو جائے، آپ جس کو چاہو قطرہ ہو تو دریا ہو جائے۔ خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد جو پکڑے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ اگر اللہ ناراض ہو جائے تو ہم رسول کی بارگاہ میں جائیں اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ رفرماتا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک محبوب، اگر وہ اپنے نفسوں پہ ظلم کر لے تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں، رسول کی بارگاہ میں پہنچیں۔ کیا کرے؟ فاستغفر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو۔ جب تم معافی مانگ چکے، واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی رکن میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، مولا اب یہ لڑتے ہوئے میری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، تو رب فرماتا لوجد اللہ تواب الرحیما، خدا کی عزت کی قسم تم خدا کو تواب و رحیم پاؤ گے۔ اے مولا تواب و رحیم کا تواب اس لیے کہ تم نے خدا کی بارگاہ میں تمہارے گناہوں کی معافی لی، رحیم اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے معافی پر اپنے رحمت کی مہر ثبت لگا دی، اس لیے میں نے تمہیں معاف بھی کیا اور میں نے تمہارے گناہوں کو بخش بھی دیا۔ خدا خدا کہے یہی در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بیکھا وہ نر کھوڑ ہے جو گر کو جانے، اور رب روٹھے تو گر میل دے، گر روٹھے کوئی نہ ٹھوڑ۔ پنجابی بزرگ ایک سید جس کا نام ہے سید محمد، اور اپنے آپ کا پیچھے تخلص کہتے تھے بیکھا، پنجابی زبان میں بیکھا کہتے ہیں بھکاری کو۔ لوگوں نے کہا کہ اپنے آپ کو بھکاری کہہ رہے ہو، تو کہنے لگے کہ میں دنیا کے در کا بھکاری نہیں، میں بھکاری ہوں بارگاہ مصطفیٰ کا۔ کروں مولا اہل دعا رضا، پڑے اس بلا میں کوئی بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ نان پارا کہہ رہا، ریاست کے حاکم نے کہا تھا امام اہل سنت کے میرے شان میں تعریف لکھو، قصیدہ لکھو، تو بیان کرنے لگے کروں مدح اہل دعا رضا، میں دنیا کے منگتے کی اور دنیا کے نمبردار کی تعریف کیوں کرو؟ کہ کوئی کسی انسان کی تعریف کرتا ہے، کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے، اعلیٰ حضرت اگر تعریف کرے گا تو محمد عربی کی تعریف کرے گا۔ کیوں؟ کہ میں اپنے دین اور اپنے نبی کا گدا ہوں، میرا دین پارے نان تھوڑی، روٹی کا ٹکڑا تھوڑی، ہر کسی کی تعریف کرو۔ تو سید محمد بیک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیکھا وہ نر کھوڑ ہیں، وہ جاہل ہیں جو خدا اور مصطفیٰ کو الگ سمجھتے ہیں۔ میں مانتا ہوں عقل والو میرا محمد خدا نہیں، مگر دلوں پہ نقش کر لو وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ خدا مصطفیٰ ایک ہے، ہاں خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے۔ میں مانتا ہوں عقل والو میرا محمد خدا نہیں، مگر دلوں پہ نقش کر لو وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدا نہیں ہے۔ اس رب قدیر قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے رب کی اطاعت کرتا ہے۔ جہاں جہاں تم قرآن کو پڑھو
اپنی اطاعت رسول کی اطاعت کے ساتھ، رسول کی اطاعت اپنی اطاعت کے ساتھ، تو اشارہ یہ ملتا ہے اگر میں ناراض ہو جاؤں تو بارگاہ مصطفیٰ میں چلے جاؤ، مجھے راضی کرنے کے لیے مصطفیٰ کی غلامی اختیار کرو، رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ تو ایسے موقع پر اگر انسان اپنے عزیز و اقارب کو ناراض کرتا ہے تو راضی کرنے کے کئی جتن کرتا ہے، لیکن خدا نخواستہ محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ناراض ہو گئے تو دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آپ نے بارہا علماء کرام سے وہ واقعہ سنا ہوگا، مدینہ طیبہ کا مشہور واقعہ ہے، میں اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کیا جس کا نام تاریخ میں سالبہ آیا ہے، بڑا مسکین تھا اور ہمیشہ مسجد نبی میں عبادت کیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں لوگ اس کو حمامۃ المسجد کے نام سے یاد کرتے تھے، مسجد کا کبوتر۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے سرکار میں مسکین ہوں، میرے حق میں دعائے خیر کریں۔ امام الانبیاء فرماتے سالبہ تیرے حق میں مسکینی بہتر ہے، کیونکہ آقا تو آنے والے واقعات کو جانتے ہیں، اس وجہ سے فرمایا سالبہ تیرے حق میں مسکینی اچھی ہے۔ دوبارہ سالبہ عرض کرتے سرکار دعا کرو، آپ فرماتے سالبہ مسکینی بہتر ہے۔ سے بار عرض کرتا ہے سرکار دعا کرو، اللہ کے محبوب کے ہاتھ اٹھے اور ہاتھ اٹھنا تھا، سالبہ کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ کیوں؟ ہم اگر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں تو ہمیں امید ہوتی ہے کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ کیوں؟ لیکن نبی جب خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے تو امام اہل سنت یوں کہتے ہیں اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا، بڑی شان سے جب دعائے محمد کہ ہم دعا کرتے ہیں تو یقین نہیں، امید ہے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے گی، اور نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو نبی کی دعا کو اجابت خود گلے سے لگتی ہے۔ اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا، بڑی شان سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رضا پل سے وجد کرتے گزریے کہ اے رب سلم صدائے محمد۔ بس مال میں برکت ہوئی۔ وہی سالبہ پانچوں وقت مسجد میں نماز پڑھا کرتا تھا، بکریوں میں اضافہ ہوتا ہے، فجر جماعت سے چھوٹ جاتی ہے۔ حضور فرماتے عشاء جماعت سے پڑھ کر اگر انسان سو جائے اور فجر جماعت سے پڑھے تو پوری رات کا اس کو ثواب ملے گا۔ اور آقا یہاں تک فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی العتمہ والصبح لاتوما ولو حبون، اگر لوگ جانتے ہیں نماز عشاء میں اور نماز فجر میں کتنا ثواب ہے تو اپنے گھروں سے اگر پاؤں پر چل نہ سکیں تو اپنے ہاتھ اور پاؤں پر گھسیٹتے ہوئے آئیں اور مسجد میں حاضر ہو جائیں۔ اور اگر معلوم ہو جائے کہ نماز صبح سے پہلے سنت فجر میں کتنا ثواب ہے تو آقا فرماتے ہیں لوگ اگر معلوم کر لیں کتنا ثواب ہے تو فرماتے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ ارے جب فجر کی سنت کا حال یہ ہے تو فرض کا حال کیا ہوگا؟ فجر چھوٹ جاتی ہے، چند دن گزر جاتے ہیں نماز عشاء جماعت سے چھوٹ جاتی ہے، چند دن گزر جاتے ہیں نماز مغرب چھوٹ جاتی ہے، مدینے کی آبادی سے باہر ان کو اپنے بکریوں کے لیے باڑے بنانے پڑے، چند دن گزر جاتے ہیں پانچوں نماز چھوٹ جاتی ہے، جماعت سے گھر پڑھ لیتا ہے، صرف ہفتے میں ایک دن میں مسجد نبی میں حاضر ہوتا ہے، بکریوں میں اضافہ ہوتا ہے، باہر جانا پڑتا، اب جمعے میں بھی نہیں آ سکا، چلتے پھرتے سے انسانوں سے اللہ کے محبوب کے حال پوچھ لیتا ہے۔ اسی درمیان میں اللہ کی طرف سے آیت زکوٰۃ نازل ہوتی ہے، بنی اسرائیل پر کتنی؟ 4تھا حصہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض، امت مصطفیٰ پر 40واں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرنا فرض۔ قسم ہے رب کی، اگر ہر انسان اپنے زکوٰۃ کا 40واں حصہ بطور زکوٰۃ، کسی پہ احسان نہیں، بطور زکوٰۃ و خیرات اگر صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہے تو کوئی مرکزی ادارہ بیکار نہ رہے اور کوئی عورت بیوہ لاچار نہ رہے، کوئی مسکین محتاج نہ رہے۔ کاش کی قوم مسلم کا یہ پیسہ جو ایسے موقع پر قسم خدا کی ناجائز کاموں کے اندر خرچ ہوتا ہے، 40 سے لے کر 50,000 تک انسان ایسے پیسوں کو دین کے کاموں کے بجا اپنے نفس کی خاطر برباد کر دیتا ہے۔ کاش کی قوم مسلم کا یہی پیسہ کسی بیوہ پہ خرچ ہوتا، کسی یتیم پہ خرچ ہوتا تو آقا یوں فرماتے ہیں السائی علی الارملہ
والمسکین کل مجاہد فی سبیل اللہ، کسی یتیم پہ خرچ کرنے والا، کسی بیوہ پہ خرچ کرنے والا، کسی مسکین پہ سہارا کو سہارا دینے والا اگر اپنے اس پیسے سے سہارا دے تو آقا فرماتے اس کو اتنا ثواب ملے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی یتیم کو سہارا دیتا ہے تو آقا یوں فرماتے ہیں کہ القائم الیتیم، فرماتے انا والسائی، انا والیتیم، انا فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں یتیم پر مال خرچ کرنے والا میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے اس انگلی کا اس انگلی سے تعلق ہے۔ انا وکافل یتیم کہا بین السبابت والوسطی، یتیم کو سہارا دینے والا، کسی بیوہ کو سہارا دینے والا، کسی بے سہارا کو سہارا دینے والے کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں جنت میں اتنا مجھ سے قریب ہوگا جیسے اس انگلی کا اس انگلی سے تعلق ہے۔ کاش کہ ایسے موقع پر انسان اپنے پیسوں کو کسی مرکزی دینی ادارے میں خرچ کرے تو جب تک ادارہ قائم رہے، جب تک وہ مرکز قائم رہے تو قبر میں سوتا رہے، تیری قبر پر خدا کی رحمت کے پھول برستے رہیں گے۔ بھول گئے ہم داستان کو، شکوہ کرنے لگے زمانے کی، مول صاحب زمانہ خراب آ چکا ہے، وقت خراب آ چکا ہے۔ نہیں، وقت خراب نہیں ہے۔ محبوب خدا تو یہاں تک فرماتے ہیں واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، رب کی قسم وہ مومن نہیں ہے، رب کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ کہتے من یا رسول اللہ کون؟ قال الذی لا یمن جارہ بوائقہ، اگر تیرا پڑوسی تیری شرارتوں سے محفوظ نہیں تو ایمان نہیں بلکہ نفاق ہے۔ حدیث میں یہ قید نہیں کہ پڑوسی کلمہ کو ہو یا غیر کلمہ کو ہو، ارے شرط یہ ہے اگر کلمہ کو ہو تو بھی تیری شرارتوں سے محفوظ رہنا چاہیے، اگر پڑوسی ہے تو پڑوسی کے ناطے سے تیری شرارتوں سے محفوظ رہے۔ بھول کے ہم داستان کو۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ طیب آئے تو آپ نے پہلا کام یہ کیا، ایک مہاجر ایک انصار کا ہاتھ پکڑ کے آپ نے فرمایا آج کے بعد تو اس کا بھائی ہے۔ قسم خدا کی وہ بھائی چارگی کا جو رشتہ جس کو عقد مؤاخات کہتے تھے، بھائی چارگی کا بندھن اتنا مضبوط رہا کہ اپنے حقیقی بھائیوں سے زیادہ تعلق پیدا ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود راوی ہیں کہ جنگ بدر کے بعد جنگ احد کا منظر آیا، 70 صحابہ کی لاشیں میدان میں گر جاتی ہیں، زخمی صحابہ کو پانی پلانے کے لیے مشکیزہ کندھوں میں ڈال کر پلانے لگا۔ ایک نوجوان کو میں نے دیکھا کہ العطش العطش کی آواز آ رہی ہے، عورتہ اس انسان کے پاس میں پہنچا، اس نے اپنے زبان کو بند کر کے اشارہ کیا کہ مجھ سے آگے میرا بھائی زیادہ پیاسا ہے۔ میں اس کے پاس پہنچا، اس نے اشارہ کیا کہ مجھ سے زیادہ میرا بھائی پیاسا ہے۔ میں تیسرے کے پاس دوڑتا ہوا پہنچا، ایک ہچکی آتی ہے اور اس کی جان رب کی بارگاہ میں چلی جاتی ہے۔ میں دوڑتا ہوا دوسرے کے پاس آیا، اس کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ میں دوڑتا ہوا تیسرے کے پاس آیا، اس کی جان چلی جاتی ہے۔ ارے محبت کا وہ نشہ اور بھائی چارگی کا وہ نشہ امام الانبیاء نے عطا فرمایا تھا، جان جائے لیکن قسم خدا کی ہمدردی نہ جائے۔ یہ تھا صحابہ کا طریقہ۔ آج ہم نے ہماری ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ نفرت کے بجا محبت کے جگہ نفرت ہو چکی ہے، محبت کے جگہ عداوت ہو چکی ہے۔ نہیں، آقا تو یہاں تک فرماتے المومن اخو المومن، ایک مومن مومن کا بھائی ہے۔